این ہاتھ قیامت والے دن انجے بولن گے اے انگلیاں بھی بولن گے اے بھی ماس بھی قیامت والے نے گوشت بھی بولے گا اے گوشت انجے نہیں بولتا یا اللہ انجے کر دے سکتے انج کر دے سکتے لبیک کہنے سکتے جی اور بھی کوئی جرم ہوئے تھے جڑے لبیک کا نعرہ ہے نا یہ بڑا ہوتے چلے جانے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر دروں کے بعد اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ اس واسطے اپنے آپ بدل تو تسی ویسے ہی گئے ہو انشاءاللہ کان دوبارہ انہوں گل نہیں سننی کوئی ختم نبوت ہوتے گل آوے انہوں کے چون چونے پترہ بس حضور کی بات سنا بس ان کے چون آوے بس کوئی گل سنا جو نہیں سنانی ہے ہاں حضور کی بات سنا بتا رسول اللہ جس دن طواف کعبہ فرما رہے سن اس اونٹنی دا نام کسی اور داس بھائی کیوں جی میں حضور پڑھیا میں اس کو روایت میں پڑھ کے روندہ ہی رہا 9 ہجری نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر نے امیر الحاج بنا کے بھیجا جابر بن عبداللہ کہنے کہ رستے بیچنا ہے سیدنا صدیق اکبر مکہ مکرمہ کے قریب صبح دی تکبیر تاریمہ ہو گئی تھی تکبیر تاریمہ ہو گئی صدیق اکبر ہاتھ ہے چک لے نماز پڑھان واسطے فرض پچھو حضور دی اونٹنی دی بولن دی آواز آئی اونٹنیاں تو ایک کو جہاں بول دیا صدیق اکبر کہنے لگے رسول اللہ دی جڑی غدبہ اونٹنی نے دی آواز آ رہی جڑے صحابہ حضور کی اونٹنی دی آوازیں بھی انہوں جناب پکائیں ہوئی ہیں سن اونٹے نہیں سن چندے جناب ایسے آگے کل حضور مک جان دی افضل الخلق بعد الرسل ہومن حضور دی اونٹنی دی آواز بھی پہچانی ہوئے یہ دے کوئی 4 ٹکے آ جانا اونٹے نہیں چمدہ کہتا میں چودھری ہاں میں کہا 10 امت اسلام مقروض ہوئے صدیق اکبر دا حضرت عمر کا من ایک دن والی نیکی دے دے صدیق تے ایک رات والی دے عمر دیاں ساری نیکیاں لے لوے اتنی شانہ دے مالک کو من دے حضور دی اونٹنی دی آواز پہچانی جو آپ نے ہاتھ ہے چکے ہوئے رکھ پیچھے کیتے فرمایا رسول اللہ تشریف لا رہے شاید حضور کا ارادہ بدل گیا آپ حضور ہی جماعت کروائیں گے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام واہ اقبال کسے جا پڑی شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب اتنی دیر میں مولا علی آ گئے حضور کی مبارک اونٹنی پر گل کی صحابہ دے جھگڑے بیان کر دے ہوتے اہل بیت دے سیدنا صدیق اکبر فرمایا کہ تسی امیر بن کے آئے ہو یا اعلان کرنا آئے ہو جی امیر بن کے آئے ہو تو نماز فرم تسی پڑھا کیا بات تسی روٹیاں دے جھگڑے صحابہ دے درمیان پیدا کر دے ہو گل لو کسے نال ہو ساڈا تو میرے نال تو حضور گل کر دے ہی کوئی نہیں آج بالکل واللہ جے پھر رسول اللہ نو ویکھن تو بعد 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنانی جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دو ہی جہانی دوسری کیڑے پیسے امت نو لے چلے ہو بس کرو واپس آؤ حضور کی غلامی کی طرف ہاں اسی میں حضور کی امت آگے بڑھے گی اور اسی میں حضور کی امت پھر دنیا کے اندر ایسے چھا جائے گی اسلام تیری جت انشاءاللہ اس واسطے میں ہن دسو یار گل کرنے والی کہ صدیق اکبر نے پیچھے اٹھ لی تو ساری ایک کو جہاں بول دیاں میں پڑھ کے اج تک میری حضور سمجھے جو گل نہیں آتی میں صرف روڈ واسطے حدیث پڑھنا رہا میں کہا جی ایڈے تسی جی تسا اونٹنیاں دی آوازاں بھی پہچانی ہوئی اونٹنیاں تو ایک کو جہاں بول دیاں لیکن کہنے سے نہیں حضور دی اونٹنی بول بہرحال یہ ایک محبت انداز ہے نا سانو جتنی محبت جتنا بھی کلو غلوف فی حقی تقصیر ساڑھے بزرگاں نے لکھا جتنا مرضی کوئی غلوف کرے جتنا مرضی کوئی غلوف کرے حضور دی شان ہے پھر بھی آخر کہے گا میں کچھ نہیں کیتا خبردار کوئی تسبیح پڑھ کے کہے جی سویرے اٹھ کے جی میں بڑا نیک ہاں جی مولویاں نے تسی گاٹے لگی رانے ہو جی ہے مولوی بخشے گیا تسی پہلے بخشے جانا
ساڑھے دوسری پہلے جاؤ جنت واللہ میں نے بڑی خوشی ہوئے کہ حضور دی امت میرے تو پہلے جنت جائے. لیکن جلیا جی رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ فیض آباد گئے سی تھا ٹھنڈی ہوا کھان کیوں جی ہاں تو پھر کی ملے اور ٹیرا نار تو مولوی ستا رہے سی تو کتے سی اس میں پھر ایک گلا نہ کیتے کرو ہاں ایک قیامت نو پتہ لگنے بڑی ڈاڑی بڑا خطرناک مسئلہ بن جانا ہے اتنے. آج رسول اللہ نال وفا کرو جدو حضور دی گل آ جائے پھر کسی دی سننی کوئی نہیں. چاچا آوے تو ماں چاچے اور چاچا تو چاچا ضرور ہے اور مامے تو ماما ضرور ہے ابا تو ابا ضرور ہے ماں تو ماں ضرور ہے. لیکن کل سارے کھول کے سنو میں کلمہ محمد عربی دا پڑھیا نے این کر کے جواب دینا ہے. جی ماں زیادی گاڑ بڑھ کرے تو ان کو ماں یہ تے رسول اللہ نے فرمایا نا تیرے پیرا تھلے جنت ہے. حضور دی آمد تو پہلے تو لوگ ماں بازار جا کے بیچتے ہوں گے ہاں لوگ تو بازار میں بیچتے ہیں تو رسول اللہ نے دسیا تیرے پیرا تھلے جنت ہے. آج اس نبی دے دین تو میں نے روک دی